वज़ीर आज़म कराची आमद पर वज़ीर आला से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। PTI और पीपल्स पार्टी मिलकर सूबे के कई काम बेहतर कर सकते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मज़ार कायद पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फौरन शिकवा किया कि वज़ीर आज़म के दौरे कराची का बताया ही नहीं जाता। 27 दिसंबर को कराची आमद का भी अभी पता लगा, मगर रावलपिंडी में होने के बायस मुलाकात नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद मीटिंग मुस्बत रही। लंदन के अस्पताल में नवाज शरीफ का PET स्कैन रिपोर्ट क्रिसमस के बाद मिलेगी। उधर नवाज शरीफ के दिल को खून पहुंचाने वाली शरेआन सिकुड़ जाने से हार्ट अटैक का भी खतरा। अस्पताल जराए के मुताबिक इंटरवेंशन कामयाब ना हुई तो बाईपास करना पड़ सकता है। अद्वियात की कीमतों में कमी के सबरात मरीजों तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल। रैब के पास कीमतों की मॉनिटरिंग का कोई जामे प्लान मौजूद ही नहीं। गुज़िश्ता रोज बताए गई नवासी अद्वियात की कीमत में कमी का ऐलान 19 जून को ही किया जा चुका, मगर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और फार्मा कंपनीज की मिली भगत के बायस अमल दरामद ना हो सका। अवाम ने हुकूमती ऐलान को मजाक करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ रुखशान मीर। मेरा नाम दानिश हुसैन। तो जनाब, दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है और ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्रिसमस के मौके पर मसीही भाइयों को मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पैगाम में लिखा कि हमारे तमाम मसीही शहरियों को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। तो मुल्क भर में और दुनिया भर में क्रिसमस ईव आज मनाया जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान में जितने भी मसीही बरादरी है वो भी जश्न मना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस मौके पर क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद पेश की है तमाम भाइयों को और जितने भी मसीही बरादरी पाकिस्तान में बसते हैं। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। लंदन में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से खुशियों और दुआओं की शामें सज चुकी हैं। शहर को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। गिरजाघरों और कम्युनिटी सेंटर्स में दुआओं का सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर शहर भर की सड़कों और घरों को सजा दिया गया। मुख्तलिफ रंगों और रोशनियों से सजे शहर को देखने के लिए यूरोप और दीगर ममालिक से आने वालों का तांता भी बंध चुका है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पार्लियामेंट स्क्वायर, ट्रफालगर स्क्वायर, पैकार्डले सड़कें समेत शहर भर की मारूफ हाई स्ट्रीट्स पर लोगों का जमे गफीर देखने को मिल रहा है। इस बार बर्फबारी न होने पर लोगों में मायूसी तो है, मगर लोगों ने घरों के बाहर बर्फ की रोशनियों से बने स्नोमैन बनाकर क्रिसमस को 4 चांद लगा दिए हैं। 2 न्यूज़ से बात करते हुए लोगों ने कहा, क्रिसमस के मौके पर अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की जरूरत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। This is the first ever Christmas celebrations I ever had in London, and everywhere, wherever I go, every day it's lightning. Everywhere they're celebrating so much, and it's very nice, and I'm so happy to celebrate here. Hello everybody, as we are approaching very close to the festive season and Christmas is tomorrow, I wish everybody a very happy Christmas and a very happy New Year. Happy Christmas and a wonderful New Year to come. Hope you have a peaceful and enjoyable season. I'd like to wish everyone a happy Christmas, and to all those who are a little bit less fortunate, I hope you all have as best time as you can. Wishing you all the best and best luck in the world, and Happy New Year. बरतानिया में क्रिसमस की खुशियां अपने अजीजों और दोस्तों के साथ मनाने का रिवायती अंदाज भी काबिल दीद होता है। लोग शहरों से दूर रहने वाले दोस्तों और अजीजों को तोहफे देने जाते हैं, जबकि लंदन शहर में मुकीम मल्टी कल्चरल पार्टियों और गिरजाघरों में तकरीबात का सिलसिला अरूज पर पहुंच जाता है। रंगारंग तकरीबात के साथ मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी इस त्यौहार को भरपूर अंदाज में मनाती है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। दुनिया भर की तरह लंदन में भी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। एक तरफ लंदन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, तो दूसरी तरफ खूबसूरत क्रिसमस ट्री भी हसीन नज़ारा पेश कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने क्रिसमस और यौम क़ायद के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। आइए देखिए। अस्सलाम वालेकुम। क्रिसमस के इस पुरमसरत मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानी
کرسچن جو کہ UK میں مقیم ہیں اور ہمارے تمام کرسچن دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے دن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے ان کی بھی ہم یوم پیدائش مناتے ہیں. میں تمام پاکستانی بھائی جو یہاں پر UK میں مقیم ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. برمنگھم میں بھی خوشیوں بھرے تہوار یعنی کرسمس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور شہر کو برقی قمقموں اور مختلف رنگوں سے سجا دیا گیا. خاور راجہ کی رپورٹ دیکھیے. دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں بھی کرسمس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. بازاروں کو برقی قمقموں اور مختلف رنگوں سے سجا دیا گیا. شہر میں کہیں میوزیشین خوبصورت دھنیں پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں تو کہیں نوجوان ڈانس سے لوگوں کے دل بہلا رہے ہیں. عمر کے افراد اپنی من پسند چیزیں اور عزیز و اقارب کے لیے تحفے تحائف خریدنے کے ساتھ مختلف قسم کے کھانوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اور خاص کر بچے تو کرسمس کے موقع پر مختلف قسم کے جھولوں اور برف کے گراؤنڈ پر سنو اسکائیڈنگ کے ساتھ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے بچوں، نوجوانوں اور عمر رسیدہ افراد کرسمس کے پیغامات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. Merry Christmas to everyone around the globe and a happy new year. Merry Christmas to everybody and a happy new year. May 2020 be a great year for everyone. A very Merry Christmas. Show love, peace, understanding, come together as one. A very happy Christmas to everyone and a very merry new year, and I hope we get snow. Tatayanu Vdayan happy Christmas to Birmingham to. Hope everybody has a lovely 2020. We're in Birmingham at the moment on Christmas Eve. I'd like to wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Very happy Christmas across the globe. Merry Christmas. I want to show love and Merry Christmas. Christmas is all about friends and giving and taking and family and friends. Christmas to all people, families and friends. Happy Christmas and a happy new year. Everybody's excited. It's Christmas. There's a lot going on. A very happy Christmas across the globe. A very happy Christmas across the globe. چرچز میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. فنکار مذہبی قوالیاں اور دعائیہ گیت پیش کر کے سننے والوں کے کانوں میں خوب رس گھول رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ بھی کرسمس کی روشنیوں میں رنگ سا گیا ہے. اس خوشیوں بھرے تہوار پر ایڈنبرا کے اوورسیز پاکستانیوں اور دیگر شہریوں نے مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. Merry Christmas to all. We're going to Goshen's for Christmas dinner and then the pub. Not that I drink anymore. I've gave up 13 weeks. I've been off the drink. Yay! I'd like to wish everybody a very Merry Christmas. I will be going to family and friends to celebrate Christmas, have a lovely roast turkey meal with all the trimmings. This Christmas I'm going to be spending it with my wife for the first time as we got married in August this year, and really looking forward to spending Christmas together. I would like to wish all my family a very, very happy Christmas, to John and Suzanne and all my friends that know me. Have a great day. Love, Mum. Merry Christmas to all my family and friends. I hope you all have a wonderful time. Thank you. ترکی میں بھی کرسمس اور نئے سال کی آمد پر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. استنبول میں لوگوں نے بالفورس کروز پر مذہبی تہوار کو یادگار بنا دیا. اسی پر دیکھیے عاطف بٹ کی رپورٹ. دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر ہیں. ان خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے استنبول کے باسیوں نے بوسفورس کروز کا رخ کر لیا اور خوب لطف اٹھا رہے ہیں. ویسے تو پورا سال سیاح استنبول کا رخ کرتے ہیں، پر کرسمس اور نئے سال کی آمد پر غیر ملکیوں کا رش بڑھ جاتا ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے غیر ملکیوں نے دنیا میں امن اور یکجہتی کا پیغام دیا. I choose to take these photos in Istanbul because he has beautiful. It has a beautiful views. ہماری طرف سے پیغام ہے کہ وہ اپنے جو نیو ایئر ہے اس کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں
اور پرسکون طریقے سے رہیں دنیا میں, اور جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو میری طرف سے ویری ہیپی نیو ایئر ٹو آل دا کرسچن کمیونٹی اراؤنڈ دا ورلڈ. I came to Istanbul to celebrate Christmas. I choose Istanbul because it has very good vibes, very beautiful lights and views. We call all to humanity. We are equals. I love Pakistan and Merry Christmas, everybody. We are celebrating the Christmas holiday and we are up to a new year 2020. I pray for God to be a good year for all the people in the world, Muslims, Christians, everyone. بوسفورس ٹور کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سیاحوں کو بیلے ڈانس، ترک کھانوں اور خصوصی چائے سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے. عاطف بٹ، 92 نیوز، استنبول. لندن کے اسپتال میں نواز شریف کا PET اسکین رپورٹ کرسمس کے بعد ملے گی. نواز شریف کے دل کو خون پہنچانے والے شریان سکڑ جانے سے ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہے. غلام حسین عفان کی رپورٹ. ہسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ نواز شریف کی شریان میں پیچیدگی کے سبب انہیں انجائنا کی تکلیف ہے. نواز شریف کے پیر کو ہونے والے PET اسکین رپورٹ کرسمس کے بعد جاری کی جائے گی. دل میں خون کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کورونری انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہسپتال ذرائع کے مطابق انٹرونشن کامیاب نہ ہوئی تو ہارٹ بائی پاس کرنا پڑ سکتا ہے. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے رپورٹ کی تصدیق یا تردید سے انکار کر دیا ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے نواز شریف کی کورونری ڈیزیز کی تصدیق کر چکے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ کے باہر شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا غصہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. نیب ایک متنازع ادارہ بن چکا ہے. انتقامی کارروائی کے بجائے نصف توجہ ملک کی بہتری پر دیتے تو حالات اتنے برے نہ ہوتے. عمران خان مکمل طور پر ایک ناکام وزیر اعظم ہیں. نواز شریف کے اسکین کی رپورٹ کرسمس کے بعد ملے گی. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے بریف کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ احسن اقبال کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. رانا ثناءاللہ کی رہائی سے جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ ہوا. نیب ایک متنازع ادارہ بن چکا ہے. انہوں نے یہ باتیں کچھ یوں کہیں. نیو ایئر کے بعد رزلٹس آئیں گے. شہباز صاحب کا آج پاکستان کا شاید آپ کو اندازہ ہو, احسن اقبال صاحب کو کل گرفتار ہوا اور آج ان کی ظلم اور زیادتی کی گئی. احسن اقبال صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ایک میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی ایماندار آدمی ہے احسن اقبال, اور ان کے ساتھ جو کل ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو بے حد افسوس ہوا ہے. اور دوسری بات, رانا ثناءاللہ کا آپ کو مبارک ہو, پوری قوم کو مبارک ہو. جھوٹ اور سچ کے درمیان آج فیصلہ ہوا, ان کی بیل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پوری قوم یہ پکار کے کہتی کہ رانا صاحب جو ہے بے گناہ ہیں. آج ان کی بے گناہی کے ثبوت سامنے آ گئے. 7 تاریخ کو آپ کو بھی طلب کر لیا گیا, کیا آپ وہاں پہ جا رہے ہیں؟ میں تو میرا وطن ہے, میں نے ہر صورت جانا ہے. طلب کریں. ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے اب برطانیہ میں بیٹھے بٹھائے پاکستان کا آن لائن ویزا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹورسٹ اور بزنس کیٹیگری میں درجنوں ممالک کے شہری پاکستان پہنچتے ہی ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی, جنہوں نے قونصل جنرل احمد اسماعیل کے ساتھ گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے آن لائن ویزا سروسز بھی شروع کی ہیں. اس کے علاوہ جو ویزا فیس ہیں وہ بھی کنسیڈریبل حد تک ان میں کنسیشن اور کمی کر دی گئی ہے. اور ان این ایفرٹ ٹو پروموٹ ٹورزم ان پاکستان, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ابھی یہ فوکس ہے کہ ٹورزم بڑھے. اور بہت ساری ایسی رپورٹس بھی ابھی آئی ہیں کہ پاکستان کا ایز اے ٹورسٹک ڈیسٹینیشن اوپر چلا گیا ہے نمبر, اور بہت فیوریبل کامنٹس آ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ آن لائن ویزا سروس شروع کی گئی ہے, جو کہ ہمارے ہر مشن میں ہر جگہ پہ ہے, اور یہ ایک سینٹرلائزڈ ہے. نادرا نے یہ شروع کی ہے ویزا سروس,
in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs اور relevant organizations in Pakistan authorities. اور اس میں یہ ہے کہ آن لائن آپ گھر بیٹھ کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کہیں آنا بھی نہیں پڑتا, ویزا فارم فل کر کے سبمٹ بھی نہیں کرانا پڑتا, اور جو ایک نارمل پروسیسنگ ٹائم ہے اس میں بھی کافی کمی ہو گئی ہے. 7 سے 10 دن کے اندر اندر ہم پروسیس کر کے آپ کو اپنے ویزا اپلیکیشن کا جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. آہستہ لوگ زیادہ ویزا آن لائن اپلائی کرنا شروع کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو مینول اپلیکیشنز آتی تھیں, نہ صرف ہمارے پاس بلکہ آل اوور دا ورلڈ لوگوں نے جو اپلائی کرنا ہوتا تھا مینولی, تو وہ کم ہو رہا ہے. اور آپ کے چینل کے ساتھ بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ آن لائن ویزا سروس ہے جس میں آپ گھر بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں, آپ کو گھر میں ہی ای میل کے اوپر اپروول آ جاتی ہے. آن لائن کا مقصد ہی یہ ہے کہ آن لائن آپ ہمارے ساتھ آپ کا تعلق ہے, ہمیں کوئی چیز کمی بیشی ہوتی ہے تو ہم آپ سے اسی پورٹل کے تھرو مانگ لیتے ہیں, وہ ڈاکومنٹس ہمیں جمع کرا دیتے ہیں, ہم اپنا ڈیسیجن دے دیتے ہیں. دوسری کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جن کے لیے جیسے بزنس وزٹ ہے, اس کے لیے گورنمنٹ نے مزید سہولیات اور آسانیاں پیدا کی ہیں, اور ساری تفصیلات اویلیبل ہیں ہماری FIA کی ویب سائٹ پہ بھی, منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ پہ بھی, فارن آفس کے تھرو بھی ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ آلویز اویلیبل ہیں. برمنگھم میں UK فٹنس کی جانب سے 2019 میں مختلف فیلڈز میں کامیابیاں سمیٹنے والوں کو ایوارڈز تفویض کیے گئے. تقریب میں برطانیہ بھر سے فٹنس سینٹرز کے نمائندوں اور نوجوانوں نے شرکت کی. اسی پر دیکھیے عابد کاظمی کی رپورٹ. UK فٹنس کے زیر اہتمام سال 2019 میں مختلف فیلڈز میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. برمنگھم میں ہونے والی تقریب میں برطانیہ بھر سے مختلف فٹنس سینٹرز کے نمائندوں اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. پاکستان کے ابھرتے ہوئے باکسر 20 سالہ برٹش پاکستانی حمزہ شیراز نے 2019 کا بہترین پرفارمنس کرنے پر یوتھ ایوارڈ اپنے نام کیا. یورپین چیمپئن کا اعزاز حاصل کرنے والے حمزہ نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وہ یہ اعزاز اپنی ٹیم کے نام کرتے ہیں. with a title and I go with recognition as well, and I go with a world ranking, so I'll be a lot more known as well. And like I said, me being known only gives me a lot more, a bigger area for me to help the young kids of Pakistan, and it's all about getting consistent talent coming through Pakistan as well, not just the one-off, just always consistent talent. حمزہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستان کا جلد دورہ کریں گے اور پاکستان میں یوتھ ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے. شرکاء نے بھی اس قسم کے پروگرامز کو کمیونٹی کے لیے بہترین قرار دیا کیونکہ اس سے نوجوانوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور ذہنی نشوونما بھی بہتر ہوتی ہے. خوراک اچھی رکھو, ٹریننگ اچھی رکھو, کریکٹ وٹامنز لو تو کریکٹ ایڈوائس ہونی چاہیے. تقریب میں برطانیہ بھر کے فٹنس کلبوں میں بہترین پرفارمنس دکھانے والوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. عابد کاظمی 92 نیوز برمنگھم. روس میں ممتاز کاروباری شخصیت طارق چودھری کی جانب سے روس میں پاکستان کے سابق سفیر کے اعزاز میں الوداع عشائیہ دیا گیا جس میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. احوال بتائیں گے شاہد گھمن. روسی دارالحکومت ماسکو کے مقامی ریسٹورنٹ میں ممتاز بزنس مین طارق چودھری کی جانب سے روس میں پاکستان کے سابق سفیر قاضی خلیل اللہ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیا گیا جس میں سفارت خانہ پاکستان ماسکو کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن آفتاب چودھری, ہیڈ آف چانسلری سید انصار شاہ, پاکستانی کمیونٹی روس کے سابق صدر خلیل الرحمان اور شاہ نواز بلوچ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. قاضی خلیل اللہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بطور سفیر روس میں اپنی خدمات انتہائی ایمانداری اور خوش اسلوبی سے سر انجام دی ہیں اور طارق چودھری نے ہر معاملے پر ان کا بھرپور ساتھ دیا. پاکستانی کمیونٹی روس کے سابق صدر خلیل الرحمان نے قاضی خلیل اللہ کو خلیل اللہ کی ماسکو میں بطور سفیر خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تقریب کے میزبان طارق چودھری کے اس موقع پر کہنا تھا کہ قاضی خلیل اللہ نے بطور سفیر روس کے ساتھ سفارتی سطح پر بہت محنت کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور روس اس وقت دوست کی حیثیت سے دیکھے جا رہے ہیں. قاضی خلیل اللہ 31 دسمبر کو ماسکو سے پاکستان روانہ ہو جائیں گے جبکہ ان کی جگہ تعینات ہونے والے سفیر شفقت علی خان جلد اپنا چارج سنبھال کر اپنے کام کا آغاز کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گھمن 92 نیوز ماسکو روس. نامور ادیب امجد اسلام امجد کو ترکی کا اعلیٰ ثقافتی ایوارڈ ملنے کی خوشی میں استنبول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی قونصل جنرل بلال خان پاشا نے بھی شرکت کی. اسی پر دیکھیے عاطف بٹ کی رپورٹ. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں, تیری آس تیرے گمان میں,
मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू की जानब से मारूफ अदीब अमजद सलाम अमजद के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें इस्तांबुल में पाकिस्तान के कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी और फातिह सुल्तान मोहम्मद यूनिवर्सिटी के रेक्टर्स और लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेज़बानी के फ़राइज़ प्रोफेसर डॉक्टर खलील तुकार, सदर शोबा उर्दू ने सर अंजाम दिए। कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम के इनेकाद करने पर शुक्रिया अदा किया और अमजद सलाम अमजद को एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि यहाँ आना और प्रोग्राम में शिरकत करना उनके लिए एजाज़ की बात है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह ये मेरा तो यही आप तस्दीक कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उर्दू की तदरीस के लिए इससे पुरानी दुनिया में और कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो 1915 से इसको बाकायदा। अमजद सलाम अमजद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि उन्हें पता चला है 1915 से इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़ुबान का सिलसिला शुरू हुआ है। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मुझे बताया गया है कि 1915 में यहाँ उर्दू की तदरीस शुरू हुई थी, एक सदी से गुजर चुकी है। तो ऐसी तारीखी जगह पर आना और फिर एक ऐसी ज़बान में बात करना जिसका बहुत गहरा ताल्लुक़ मेरी अपनी ज़बान से है। हम सब जानते हैं कि तुर्की ज़बान के बेशतर अल्फाज जो हैं वो उर्दू के जिसको कहना चाहिए एक वोकैबुलरी जो है उसमें शामिल हैं। तो मेरे लिए अपने दोस्तों से यहाँ मुलाकात करना, यहाँ का जो शोबा तदरीस है 8-9 हमारे दोस्त असातिज़ा इसमें यहाँ हैं और बताया गया है कि कोई 150-200 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर डॉक्टर खलील तुकार का कहना था कि आज का दिन इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के लिए बहुत फ़ख्र का दिन है। हमें बहुत खुशी हुई कि अमजद सलाम अमजद इस्तांबुल यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए और हमारे उस्ताज़ा और तालिब इल्मों को उनसे मुलाकात का मौका मिला। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की।